امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، خلیفہ دوم، امیر المومنین، فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب کا تعلق قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو عدی سے تھا، جو کہ مکہ شہر کے مشہور و معروف محلہ شبیکہ میں قیام آباد تھے۔ بچپن کے بعد جب شباب کی منزل میں قدم رکھا تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے دیگر معزز افراد کی مانند تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ فنون سپہ گری، شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں خوب مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی انہیں کمال مہارت حاصل تھی۔ مکہ شہر کے قریب ہر سال عکاظ کا جو مشہور و معروف اور تاریخی میلہ لگا کرتا تھا، اس میں بڑے بڑے دنگلوں میں شرکت کرتے اور قوت بازو کا خوب مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا بھی سیکھا۔ عربی لغت، ادب، فصاحت و بلاغت، خصوصاً تقریر و خطابت کے میدان میں انہیں بڑی دسترس حاصل تھی۔ شجاعت اور بہادری کے ساتھ ساتھ حکمت و دانش، نیز فن تقریر و خطابت پر مکمل عبور، یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی بنا پر قریش مکہ ہمیشہ نازک اور حساس مواقع پر گفت و شنید کی غرض سے انہیں کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمان بہت زیادہ مظلوم و لاچار تھے۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ اس بے بسی کے دور میں دین اسلام قبول کرنے والوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین یعنی بھلائی میں سبھی سے آگے بڑھ جانے والے کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انہی خوش نصیب اور عظیم ترین افراد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مزید یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شادکام فرمایا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام مومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا آپ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ آفتاب نبوت کو مکہ شہر میں اپنی کرنیں بکھیرتے ہوئے 5واں سال چل رہا تھا۔ عمر اس وقت 26 برس کے کڑیل جوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کی وادی میں بلند کی جانے والی توحید کی صدا عمر کے لیے بالکل نامانوس اور اجنبی چیز تھی۔ عمر کی طبیعت میں بہت زیادہ سختی اور تیزی تھی۔ جس کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ اس کے در پہ آزار ہو جاتے۔ یہی حال ابو جہل کا بھی تھا۔ مسلمانوں کو ان دونوں کی طرف سے شدید پریشانی کا سامنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اکثر سے دعا فرمایا کرتے تھے، یعنی اے اللہ تو دین اسلام کو قوت عطا فرما، عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام کے ذریعے۔ اس ابتدائی دور میں مکہ میں مٹھی بھر مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں جس طرح اذیت کا سامنا تھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا تھا، جس میں نبوت کے 5ویں سال یکے بعد دیگر مسلمانوں کی 2 مختلف جماعتیں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئی تھیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر عمر نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے ایک مسلمان شخص کو جب بے بسی اور لاچاری کی کیفیت میں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کرتے دیکھا تو بڑی ہی حسرت کے ساتھ ہجرت کا یہ ارادہ ملتوی کر کے مکہ میں رک جانے کا مشورہ دیا، جس پر اس شخص نے بڑی حسرت سے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے عمر، کاش تم نے ہمیں ناحق اس قدر نہ ستایا ہوتا تو ہم یوں بے وطن ہو جانے پر مجبور نہ ہوتے۔ یہ بات سن کر عمر پہلی بار اپنی تمام ترش مزاجی کے باوجود دکھی ہو گئے۔ اپنی قوم کو یوں ٹوٹتے اور بکھیرتے ہوئے اور پھر اپنے بے وطن ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ چیز عمر کے لیے انتہائی صدمے کا باعث بنی، جس کی وجہ سے وہ شب و روز اسی پریشانی میں مبتلا رہنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرتا رہا اور پھر بالآخر اس کے اگلے سال یعنی جب نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا، ایک روز عمر رضی اللہ عنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوچا کہ جس شخص کی وجہ سے میری قوم یوں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی ہے، اس شخص کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے
اور یوں اس مشکل کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہی بات سوچ کو وہ ایک روز سخت گرمی کے موسم میں اور تپتی ہوئی دوپہر میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے چل دیے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص کی ان پر نظر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ اس قدر آگ برساتی ہوئی گرمی میں اور تپتی ہوئی اس دوپہر میں عمر اپنے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ شخص خوفزدہ ہو گیا۔ وہ خوب سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک ہے، چنانچہ اس نے اسی خوف و دہشت کی کیفیت میں دریافت کیا، عمر خیریت تو ہے؟ اس وقت آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ عمر نے جواب دیا، نعوذ باللہ، آج میں اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ جس پر وہ شخص بولا، عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس شخص کی زبانی یہ بات سن کر عمر آگ بگولا ہو گئے اور وہاں سے سیدھے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب گھر پہنچے۔ اس وقت وہ ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ عنہ دونوں تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔ عمر نے وہاں پہنچتے ہی نہایت غصے کی کیفیت میں بہن کو زود و خطاب کرنا شروع کر دیا۔ یہی سلسلہ جاری رہا تھا کہ اسی دوران اچانک بہن نے نہایت پرعزم لہجے میں اور فیصلہ کن انداز میں بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عمر، تم جس قدر چاہو مجھے مار لو لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہن کی زبانی یہ بات سن کر اور پہلی بار بالکل غیر متوقع طور پر اس کی یہ جرأت دیکھ کر عمر چونک اٹھے اور سوچنے لگے کہ اس دل میں اتنی قوت، اس کلام میں اس قدر تاثیر، اس قدر زود و کوب کے باوجود بہن نے یوں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ تب عمر کے انداز بدلنے لگے اور پھر قدر توقف کے بعد بہن کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، اچھا، جو کچھ تم پڑھ رہے تھے ذرا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ۔ اس پر بہن نے جواب دیا، عمر، تم مشرک ہو، ناپاک ہو، لہذا تم اللہ کے اس کلام کو نہیں چھو سکتے۔ عمر نے مسلسل اصرار کیا، آخر عمر کا یہ اصرار اب التجا میں تبدیل ہونے لگا۔ بہن نے جب عمر کے رویے میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھی تو کہا، بھائی، پہلے تم غسل کر کے پاک ہو جاؤ۔ تب عمر غسل کر کے آئے، پھر پہلے وہی مطالبہ دہرایا۔ تب بہن نے انہیں وہ عبارت دکھائی جن میں وہ قرآنی آیات تحریر تھیں۔ عمر پڑھتے گئے، طٰہٰ، ہم یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، البتہ یہ اس شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اس کا نازل کرنا اس اللہ کی طرف سے ہے جس نے زمینوں کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور زمین کی تہوں کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے۔ اگر تو بلند آواز سے کوئی بات کہے تو وہ ہر ایک شے سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے بہترین نام ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ آیات پڑھتے گئے اور ایک ایک لفظ ان کے دل کی گہرائیوں میں اترتا چلا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دل کی دنیا بدل گئی اور پھر بے اختیار یوں کہنے لگے، کیا یہی وہی کلام ہے جس کی وجہ سے قریش نے محمد اور ان کی مٹھی بھر ساتھیوں کو اس قدر ستا رکھا ہے؟ اور پھر اگلے ہی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی غرض سے بے تابانہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے متصل صفا پہاڑی کے قریب دارالارقم نامی گھر میں رہائش پذیر تھے، جہاں مٹھی بھر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر اسی دارالارقم کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس وقت وہاں دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چند مسلمان موجود تھے۔ انہوں نے جب عمر کو اس طرف آتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے۔ اتفاق سے اسی وقت اس کے ہمراہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جن کا اس معاشرے میں بہت بڑا مرتبہ، مقام اور خاص شان و شوکت تھی، جن کی بہادری کے بڑے چرچے تھے۔ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور محض 3 دن قبل ہی مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا اور وہاں موجود کمزور اور بے بس مسلمانوں کی پریشانی دیکھی تو انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، فکر کی کوئی بات نہیں، اور اگر کسی اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کسی برے ارادے سے آ رہے ہیں تو آج میں ان سے خوب اچھی طرح نپٹ لوں گا۔ اور پھر عمر وہاں پہنچے، آمد کا مقصد بیان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ انہیں اپنے ہمراہ لیے ہوئے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ الفاظ دہرائے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کہتے ہوئے دین اسلام قبول کیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست مبارک میں بیعت کی۔ اس موقع پر وہاں موجود مسلمانوں کی مسرت اور جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ ان سب نے یک زبان ہو کر اس قدر پرجوش طریقے سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی وادی گونج اٹھی۔ مشرکین مکہ کے نامور سرداروں کے کانوں تک جب اس نعرے کی گونج پہنچی تو وہ کھوج میں لگ گئے کہ آج مسلمانوں کو اس قدر جوش و خروش کی کیا وجہ ہے، اور آخر جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ آج عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ نہایت رنجیدہ اور افسردہ ہو گئے اور بے اختیار یوں کہنے لگے کہ آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے قبل تک مسلمان کمزور اور بے بس تھے، چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جس روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دین اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یعنی اے اللہ کے رسول، کیا ہم پر حق نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں اے عمر۔ تب عمر کہنے لگے، یعنی تو پھر ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تب پہلی بار مسلمان وہاں سے بیت اللہ کی جانب اس کیفیت میں روانہ ہوئے کہ انہوں نے 2 صفیں بنا رکھی تھی، ایک صف کی قیادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جبکہ دوسری صف کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ اسی کیفیت میں تمام مسلمان بیت اللہ کے قریب پہنچے، جہاں حسب معمول بڑی تعداد میں رؤسائے قریش موجود تھے۔ ان سب کی نگاہوں کے سامنے مسلمانوں نے پہلی بار اعلیٰ اعلان بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز بھی ادا کی۔ یہی وہی منظر تھا جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو الفاروق یعنی حق و باطل کے درمیان فرق و تمیز کر دینے والے کے یادگار لقب سے نوازا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں طبعی و فطری طور پر ہی تندی اور شدت تھی۔ قبول اسلام کے بعد ان کی اس شدت اسلام اور اس مسلمانوں کی حمایت و نصرت میں صرف ہونے والی لگی جس سے کمزور اور بے بس مسلمانوں کو بڑی تقویت نصیب ہوئی۔ جیسا کہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ یعنی جب سے عمر مسلمان ہوئے ہیں تب سے ہم طاقتور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے بڑی فتح تھی، ان کی ہجرت ہمارے لیے نصرت تھی اور ان کی خلافت ہمارے لیے رحمت تھی۔ اللہ کی قسم، عمر کی قبول اسلام سے قبل ہم کبھی بیت اللہ کے قریب نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے قبل کیفیت یہ تھی کہ مکہ میں جو کوئی مسلمان ہو جاتا وہ اپنے قبول اسلام کو حتی الامکان چھپانے کی کوشش کیا کرتا تھا، جبکہ اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ تمام سردار انہی قریش کے پاس جا کے انہیں اپنے قبول اسلام کے بارے میں خود کیا کرتے تھے۔ حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی جب عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو دین اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور دین اسلام کی طرف اعلیٰ اعلان دعوت دی جانے لگی۔ بیت اللہ کے قریب ہم اپنے حلقے بنا کر بے خوف خطر نہ بیٹھنے لگے، بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، اور ماضی میں جو لوگ ہمارے قبول اسلام کی وجہ سے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی اور ناانصافی کرتے چلے آ رہے تھے، اب ہم کسی حد تک ان سے اپنا حق بھی وصول کرنے لگے تھے۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اس مسلمانوں کے لیے فتح و نصرت جبکہ کفار و مشرکین کے لیے شکست و ہزیمت کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔